ہونے والے نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ دن بخشا تاکہ ہم اس کی کلام کی باتوں کو جو ہمارے لیے زندگی بخش ہیں، ہم خداوند کی جو ہے وہ باتیں سیکھ سکیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں۔ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع اس دنیا کے اندر آیا تاکہ انسان جو ہے وہ گناہ سے مبرہ ہو جائے۔ جو پہلا انسان تھا اس نے گناہ کیا اور دوسرا جو انسان اس نے گناہ سے خلاصی دلائی۔ یہ دوسرا آدم جس کے بارے میں لکھا ہے، آئے ہم خداوند کے کلام میں سے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ جو ہے اس کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ اس کا 53 باب 53 چیپٹر اور اس کی پہلی آیت سے ہم اس کی 8ویں آیت تک خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ پہلی آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ آئیے کلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کلام میں خدا بھی لکھا ہے، ہم باری باری دو آیتیں جو ہے وہ ریڈ کریں گے۔ تمام بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ چیپٹر نمبر 53 چیپٹر نمبر جو ہے اس کی پہلی آیت سے ہم خدا ان کے کلام کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ضرور جلدی سے جنہوں نے نکالا ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ دو آیات جو ہیں وہ پڑھتے جائیں۔ باب نمبر 53 ورس 1 2۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے۔ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ آیت نمبر 3۔ وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، اور خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر ڈال دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح بڑا جیسے ذبح کرنے کو لیا جاتا ہے اور جس طرح بھیڑ اپنے بال اترانے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا۔ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ خداوند کی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت۔ تشریف رکھیے۔ یہاں 2-3 آیتیں ہیں جن پر سوالیہ نشان ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام میں سے یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسایہ کے ٹوٹل جو 66 باب ہیں اور 66 کتابیں ہیں اور یسایہ کے 66 ابواب ہیں۔ اسے بائبل کا ہے وہ شرف حاصل ہے۔ یسایہ کو منی بائبل کا شرف حاصل ہے۔ اس میں 66 اس کے جو ہے وہ ابواب ہیں
और यशायाह मसीह यीशु से तकरीबन कोई 600 साल 650 साल पहले उसने मसीह यीशु के बारे में नबूवतें की, और 650 साल पहले उसने मसीह यीशु के पैदा होने की नबूवतें भी की कि वो एक कुंवारी से पैदा होगा, हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद होगा और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और फिर इसके बाद मुकद्दस यशायाह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये अहम बातें, जब खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के दिनों की बात होती है, जब उसके बहाए गए खून की बात होती है, जब उसके मार खाने की बात होती है, जब उसके सलीब पर दिए जाने की बात होती है, जब उसके सलीब उठाने की बात होती है, जब उसको मारने की बात की जाती है, जब उसके जिंदा होने की बात की जाती है, जब उसके उठाए जाने की बात होती है, तो खुदा का बंदा यशायाह इसके बारे में लिखता है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया है। ये सवाल है यशायाह करता है कि हमारा जो ईमान है, हमारा जो पैगाम है, हमने जो पैगाम दिया है, हमने जो खुदा का कलाम बताया है, उस पर कौन ईमान लेकर आया है। किसका ये ईमान है कि मसीह यीशु जो है वो पैदा हुआ, मर गया और मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और जहां से फिर मुर्दों और जिंदों की अदालत करने के लिए आएगा। ये ईमान बहुत बड़ा ईमान है, और जो कोई इस बात पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। बाइबल मुकद्दस में मसीह यीशु के बारे में मुकद्दस यशायाह कहता है, और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, किस पर जाहिर हुआ खुदा का बाजू। बाइबल मुकद्दस में यशायाह ये 650 साल पहले यीशु मसीह के बारे में बात करता है कि खुदा का बाजू जो है वो मसीह यीशु है, वो मसीह यीशु जो है वो उसका बाजू है, और उसका जो है वो परताव है, खुदा की जात का नक्श है, खुदा की जात का असल है। वो जिस्मानी तुख्म से नहीं, बल्कि वो रूह के जोर से, वो रूह की हदायत से, वो रूह के कलाम से कुंवारी मरियम के पेट में पड़ा, और जब वो पैदा हुआ तो जुल्म की इंतहाएं हुई, बच्चों को मार दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को क्या कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और मसीह यीशु के आने से इस दुनिया के बादशाहों को फिक्र हुई, इस दुनिया के बादशाहों के अंदर एक हलचल मच गई, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कोई शख्स जब पैदा होता है तो वो शहजादा पैदा होता है, और फिर वो बादशाह बनता है। जब कोई इस दुनिया में पैदा होता है तो डायरेक्ट कोई बादशाह पैदा नहीं होता, वो शहजादा होता है, वो शहजादे पैदा होते हैं, और शहजादों के बाद उनको बादशाह मिलती है। जब उनका वक्त आ जाता है, उनके बाप की जो डेथ हो जाती है, तो फिर वो जो है बादशाह उसके बेटे को फराहम की जाती है, उसके बेटे को मिलती है। लेकिन यहाँ बादशाहों को फिक्र है, लिखा है और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ है। खुदा का बाजू खुदावंद यीशु मसीह पर जाहिर हुआ। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली जब पैदा हुआ तो मजूसियों ने ये बात की कि कौन पैदा हुआ है, यहूदियों का। ये देखें, खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्टली क्या पैदा हुए हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा बादशाह पैदा नहीं हुआ जो डायरेक्टली बादशाह हो, मसीह यीशु के अलावा। और लिखा है उसका बाजू, खुदा का बाजू उस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कंपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला। खुश्क जमीन में से जब यीशु मर गया और फिर दफन हुआ और फिर वो कंपल की तरह क्या हुआ, फूट निकला। जो पहरेदार थे, जो लोग थे, जो उस वक्त के हाकिम थे, वो परेशान थे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें बताता है वो कंपल की तरह खुश्क जमीन में से क्या निकला है। जिस तरह हम देखते हैं, अगर हम
پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کوئی کسی کو زندگی دینا چاہتے ہیں، تو ہم جب اناج کو بوتے ہیں تو اناج جب زمین کے اندر جاتا ہے اور وہ مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مرتا ہے، اور مرنے کے بعد اس میں سے ایک زندگی کی کمپل پھوٹتی ہے، اور پھر وہ کمپل کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے اور ایک درخت بنتی ہے، ایک پودا بنتی ہے، اور اس میں سے پھل پیدا ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا یسوع بھی جو پہلا پھل ہے، کیا ہے؟ جو مردوں میں سے پہلا پھل جی اٹھا ہے۔ اس نے کہا، خداوند اس کے لیے فرماتا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے اور نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں، ہم اس کے مشتاق ہوں اور وہ آدمیوں میں گیر و مردود۔ وہ ایسا شخص ٹھہرا جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جس نے بہت سے معجزات کیے، جس نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا، جس نے اندھوں کو آنکھیں دی، جس نے لنگڑوں کو چلایا، جس نے مردے زندہ کیے، جس نے بہروں کے کان کھول دیے۔ آج وہ اس طرح ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے اندر اس نے کیا کیے؟ معجزے کیے۔ ان لوگوں کے سامنے وہ کس کو چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خاطر ایک ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے، اور اس شخص کو، زندگی کے مالک کو، انہوں نے مردود، غم کا آشنا، حقیر و مردود جانا۔ اس نے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانی، کیونکہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ نبیوں کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، نبیوں کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح پیدا ہوگا، اور پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ دکھ ہوگا، پھر وہ اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان کو صلیب پر دے گا، اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی بخشے گا۔ جس طرح خدا کا بندہ مقدس موسیٰ ہے، جس کو خدا نے چنا تاکہ وہ کیا کرے؟ قوم بنی اسرائیل کو کیا کرے؟ گناہ کی غلامی سے آزاد کرائے، دکھ سے آزاد کرائے۔ وہ اس بات کے لیے بڑے پریشان تھے، اس بات کے انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو ہمیں ملک مصر کی غلامی سے چھڑائے گا۔ اور جب مسیح یسوع کے بارے میں پیش گوئیاں ہوئیں تو اس وقت کے لوگ بھی مسیح یسوع کے منتظر تھے۔ جس طرح اسرائیلی موسیٰ کے وقت میں جب وہ 430 برس کی غلامی کے اندر تھے، جب انہوں نے 400 سال کی غلامی کو دیکھا، اور پھر 30 سالوں کے اندر جو ہے خدا مقدس موسیٰ کو وہاں استعمال کرتا ہے، اور 430 برس کے بعد خدا کا بندہ مقدس موسیٰ جو ہے وہ ان کو لے کر کیا کرتا ہے؟ ملک کنعان کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن ان کے گناہ کے سبب سے وہ 40 دنوں کا راستہ 40 سالوں کے اندر طے کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر کیا ہے؟ دوبارہ گناہ آ گیا ہے۔ اس لیے جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کے بعد، مقدس موسیٰ کے بعد جب ہم ملاکی نبی کی طرف جاتے ہیں تو ملاکی نبی خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے 430 سال کی خاموشی ہے۔ اسی طرح جس طرح مقدس موسیٰ کے دور میں 400 سال اور 430 برس کے بعد جو ہے وہ آزادی ہے، ملک مصر سے نکل کر وہ ملک کنعان کی طرف لوٹے ہیں، اور پھر اس ملک موعود کے اندر جس کا وعدہ خدا نے اپنے لوگوں سے کیا تھا، جب ابراہیم سے خدا نے یہ بات کی، اور خدا اسے فرماتا ہے کہ میں تیری قوم کو 400 سال کی غلامی کے اندر بھیجوں گا، اور پھر اس کے بعد وہ بہت سا مال و اسباب لے کر وہاں سے نکل آئیں گے۔ خدا ابراہیم سے فرماتا ہے کہ بہت سا مال و اسباب لے کر وہ کیا کریں گے؟ نکلیں گے، اور پھر وہ ملک کنعان کے اندر واپس لوٹ آئیں گے۔ میرے عزیزو، اسی طرح جب ہم ملاکی نبی کی طرف جاتے ہیں تو ملاکی آخری نبی ہے بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے کا۔ مسیح یسوع کے آنے سے پہلے، مسیح یسوع کے آنے سے پہلے 400 سال کی کیا ہے؟ خاموشی ہے، اور پھر 400 سال کے بعد مسیح یسوع کی پیدائش ہوتی ہے۔
और मसीह यीशु के पैदा होने के 430 वर्ष, जब यीशु मसीह 30 वर्ष का हो गया, खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी करना शुरू की, और मुनादी के बाद जब 3.5 साल गुजरे तो फिर मसीह यीशु को सलीब दिया गया, और फिर मसीह यीशु ने वो गुलामी आज़ादी के अंदर बदल दी, जो हमेशा की क्या है, आज़ादी है, जो हमेशा की जिंदगी है। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा खुदा जो हमारी कुमक है, जो हमारा जोर है, हमारा अंसबुर्ज है, उसकी तहकीर की गई, उसे मारा गया, उसे कूटा गया, उसे कुछ न समझा गया, उसके मुंह पर थूका गया। लेकिन इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, जब ईद फसा थी, ईद फसा को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से, एक औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आई जब वो ईद फसा के लिए बैठा। एक औरत आई और उसने अपना कीमती इत्र यीशु मसीह के कदमों पर क्या कर दिया, अंडेला, और यीशु मसीह के पाँव अपने आंसुओं से क्या किए, धोए, और अपने बालों से उनको क्या किया, साफ किया। हमारे अंदर शक है, इब्लीस जो हमारे दिलों को क्या करता है, दबोच देता है, हमारे जहनों को क्या करता है, मफलूज कर देता है, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को बांध देता है, ताकि हम खुदा की तरफ रागिब ना हो, हम खुदा की तरफ सोच ना सकें, बल्कि हम सिर्फ पति की तरफ ही सोच रखें, हम पति की तरफ ही सोच रखें, हमारी सोचें नेगेटिव ही रहें, हमारी सोचें कभी पॉजिटिव ना हो। और शागिर्दों की सोच भी नेगेटिव हुई। शागिर्द कहते हैं, काश ये जानता कि ये औरत कैसी है, काश यीशु जानता कि ये औरत है। यीशु ने उनके दिलों के ख्यालों को जानकर कहा, शमाउन मैं जानता हूँ, जिसके घर में यीशु से क्या कर रहा था, फंसा। उसने कहा, शमाउन मैं इस औरत को जानता हूँ, इसके गुनाह जो ज्यादा थे, मैं तुम्हारे घर आया पर तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी ना दिया। लेकिन इसने बहन देखिए, इसने क्या किया, अपने आंसुओं से। आइए आज खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर, अपने घर के अंदर उसे बुलाइए और अपनी कीमती से कीमती चीज खुदावंद यीशु मसीह के लिए। उस औरत ने बहुत कीमती इत्र, बहुत ही कीमती इत्र उसने जो अपने शोहरों के लिए औरतें संभाल के रखती थी, उसने वो इत्र जो है वो मसीह यीशु के कदमों पर क्या कर दिया, डाल दिया। उसने नहीं सोचा, लेकिन वो जानती थी ये जिंदगी का मालिक है। इसी तरह जिस तरह उस औरत ने जाना, जब यीशु मसीह उस औरत से मिला जिससे यीशु मसीह ने पानी मांगा, यीशु मसीह ने क्या किया, उस औरत से उसने कहा, तू यहूदी होकर हम सामरियों से क्या करता है, पानी मांगता है, तू क्या हमारे बाप याकूब से बड़ा है? यीशु ने कहा, हाँ, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, हाँ जा अपने शौहर को बुला ला। तो उसने कहा, मैं तो बेशौहर हूँ, मेरा कोई शौहर है नहीं है। तो उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ मैं कि 6 शौहर तो कर चुकी है और 7वां जो तेरे पास है वो भी तेरा। उसने कहा, हो मुझे, वो गई और अपने लोगों को बताया, उसे यीशु के बारे में लोगों को बताती है, कहती है, वो मुझे क्रिस्तोस मिल गया है जिसने मेरे दिल के हाल को क्या कर दिया है, बयान कर दिया है। वो मेरे दिल के ख्यालों को जानता है, मेरे दिल के इरादों को जानता है। मेरे जांचने वाला खुदा मुझे मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है जिसने मेरी हालत मुझे क्या कर दी है, बता दी है। आज वो आपकी हालत को जानता है, वो आपके दिल को जानता है, वो आपके ख्यालों को जानता है, जिसको कोई नहीं समझ सका। वो हकीर जाना क्या, उसकी कदर कोई नहीं। आज भी हम उसकी कोई कदर कीमत नहीं जानते। बेशक उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसने ईद फसा के दिन हमसे कहा,
یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. کیا ہے؟ یہ پیالہ میرے خون میں کیا ہے؟ نیا عہد ہے. اور جب تم کبھی اکٹھے ہو، اس کے مار کھانے کا سبب کیا ہے؟ زندگی ہے. اس کے لہو بہانے کا سبب کیا ہے؟ زندگی ہے. اس کے مار صلیب پر چڑھنے کا سبب کیا ہے؟ زندگی ہے. اس کے مرنے کا سبب کیا ہے؟ زندگی ہے. اس کے دفن ہونے کا سبب کیا ہے؟ زندگی ہے. اس کے جی اٹھنے کا سبب کیا ہے؟ زندگی ہے. اور اس کے آسمان پر چڑھ جانے کا سبب کیا ہے؟ زندگی ہے. اور اس کے آنے کا سبب کیا ہے؟ وہ بھی زندگی ہے. اور وہ ہے ہمیشہ کی زندگی، ایٹرنل لائف، جو وہ ہمارے لیے اس نے کہا جو کوئی اس پیالے میں سے پیتا ہے وہ اب تک جیتا رہے گا. کیا کرے گا؟ اب تک کبھی نہ مرے گا. جو کوئی خدا کے خون اور بدن میں کیا ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے. جب ہم خدا یسوع مسیح میں شامل کیے جاتے ہیں میرے عزیزو، تو ہم اس میں شامل ہو کر ہم اس کی شریعت کا تقاضا جو ہے اسے پورا کرتے ہیں. لیکن وہ اپنے وعدوں میں سچا اور صادق القول ہے. وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور وہ اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ زندگی دیتا ہے. اپنے خون کے وسیلہ سے، اس کے خون کے وسیلہ سے ہم زندگی پاتے ہیں. اور لکھا ہے وہ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ ہم بچ جائیں. ہم یہ گناہ جو ہم نے کیے تھے، اور اس کی سزا کس کو ملی؟ یسوع کو. لکھا ہے جس طرح برا اپنے بال کترانے والے کے سامنے بھیڑ خاموش ہے کہ جیسے مرضی اس کے بال کترے جاتے ہیں، اس کی پست حالی میں اور اس کا انصاف نہ ہوا. وہ مارا گیا، وہ کوٹا گیا، وہ ستایا گیا، اس پر سیاست ہوئی، اور اسے 30 سکوں میں بیچ دیا گیا. آج وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. آج وہ باپ کے ساتھ دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. آج اس نے ہمارے لیے دکھ سہے ہیں، تکلیفیں سہی ہیں. اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے. آئیے آج اس کے لیے جس نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے، جس نے آپ کے لیے اپنا لہو بہایا ہے، آئیے آج اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے وقف کیجیے. آئیے آج اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کیجیے اور اس سے کہیے خداوند میں تیرے حضور آتی ہوں. خداوند میں تیرے حضور آتا ہوں. خداوند دیکھ میری پچھلی زندگی کے گناہ جو میں نے کیے، خدا ان کو معاف کر. اور آئیے آج اس کے ساتھ اپنے وقت کو بتائیے. اور ظلم کے فتوے اس پر جاری کیے گئے. اس نے کوڑے کھائے، منہ پر تھوکا گیا، اس کے پیروں اور ہاتھوں میں کیل لگائے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، پسلی میں پھیلا مارا گیا. میرے عزیزو، کس کے لیے؟ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے. وہ آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب چڑھا ہے. اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے مار کھائی ہے. اس نے آپ کو اور مجھے گناہ کی غلامی سے نکالا ہے، جس گناہ کے اندر ہم پھنسے ہوئے تھے. تو آج اس نے ہمیں اس گناہ سے رہائی بخشی ہے. آئیے اس کے اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے اور خداوند سے کہیے. آئیے اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے. اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے. خداوند کے حضور اپنے آپ کو لیجیے اور خداوند سے کہیے خداوند میں آج تیرے حضور آتا ہوں، تیرے حضور آتی ہوں. ہم سبوں کو برکت عطا کر خدا، ہمارے گناہوں کو معاف کر. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کریں تاکہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. یس پریز. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ریپے ریزن تولو ریزی بی کا بابا 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 رشان تولو ریزی بی کے. ہاللیلویا. آئیے اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے خدا کے حضور. آئیے خداوند کے حضور اپنی بدیوں کو اس کے سامنے لائیے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا.